اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عافیت کے ساتھ کچھ دیر اپنی بارگاہ میں جمع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر مزید کرم یہ کیا کہ کچھ دیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے اور سنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو مہینہ چل رہا ہے یہ بہت مبارک مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ ایک وقت تھا جب اس مہینے کی ہم بڑی شدت کے ساتھ انتظار کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ وقت ہے جو اپنے اختتام کے طرف رواں اور دواں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس مہینے کے تمام برکات کو، تمام فضیلتوں کو، تمام رحمتوں کو اللہ ہمارے حصے میں عطا فرمائے۔ لیکن اس مہینے کے اندر، حالانکہ پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی خاص دو عبادتیں آخری عشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آخری عشرے میں دو عبادتیں، نمبر 1 اعتکاف کی عبادتیں، اور نمبر 2 شب قدر کی عبادتیں۔ اعتکاف کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان طہرا بیتیا، تم میرے گھروں کو صاف اور ستھرا رکھو۔ اس کے لیے للطائفین، جو طواف کرنے والے ہیں ان کے لیے، والعاکفین، اور جو لوگ اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے لیے، والرکع السجود، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں یعنی رکوع سجدہ کرنے والے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو جاؤ پاک اور صاف کرو، صاف ستھرا رکھو ہر چیزوں سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا اگر تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بہت سی چیزوں سے تمہیں روکا گیا ہے، حتیٰ کہ تمہیں اپنی بیوی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ خاص انعام ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، کیونکہ جب بندہ بہت سی چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف اللہ تبارک و تعالی کو یکسو ہو کر کے یاد کرتا ہے، گویا کہ اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس کے دل میں صرف میں بس جاؤں اور میرے حضور آ جائے، تاکہ میں اس کے تمام گناہوں کو پاک اور صاف کروں، تاکہ میں اس کو جو ہے ایسا بنا دوں جیسا کہ یہ ماں کے پیٹ سے جس دن پیدا ہوا تھا، جس دن یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے جب بندہ یکسو ہو کر کے میرے پاس آ جائے، بلکہ وہ زبانی حال سے یہ کہنا چاہتا ہے، یا اللہ ہم نے مارکیٹوں کو بھی چھوڑ دیا ہے، یا اللہ ہم نے اور دیگر امور کو چھوڑ دیا ہے، اب ہم صرف آپ کے سامنے بالکل یکسو ہو کر کے ہیں، یا اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ تو اعتکاف کو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں
بلکہ دیگر انبیاء کرام کے اس میں بھی اعتکاف کا حکم تھا کہ تم اعتکاف کیا کرو۔ اعتکاف کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف سنت علی الکفایہ، اور نمبر 3 اعتکاف نفلی۔ اعتکاف واجب اسے کہتے ہیں کہ جب بندہ نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنی دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو پھر اتنے دن اعتکاف کرنا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حصے میں گناہ لکھیں گے۔ تو یہ اعتکاف واجب ہے، یہ شرط کے ساتھ بھی ہے اور بغیر شرط کے بھی ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، لیکن اگر شرط سے خالی رکھیں کہ میں اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کرتا ہوں، کوئی شرط نہیں، تو اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، یہ اعتکاف واجب ہے۔ نمبر 2 اعتکاف سنت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف فرماتے تھے اس کو اعتکاف سنت کہا جاتا ہے، لیکن یہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر محلے سے بستی سے اگر محلے کی مسجد میں ایک بھی معتکف نہ ہو، اعتکاف کرنے والا نہ ہو، تو پورے محلے والے کو اعتکاف نہ کرنے کا گناہ ہوگا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس محلے کا نہ ہو، کسی دوسرے محلے سے آ کر کے کسی محلے میں اعتکاف کرے، تو اس محلے کے تمام لوگ گناہ سے بچ جائیں گے جس محلے میں وہ اعتکاف کرتا ہے۔ نمبر 3 اعتکاف نفلی۔ اعتکاف نفلی اسے کہتے ہیں کہ ہم نیت کر لیں کہ جب بھی مسجد میں اپنا قدم رکھیں گے تو اعتکاف کی نیت کر لیں، تو یہ اعتکاف نفلی ہے، چاہے 1 منٹ کے لیے ہو، چاہے 1 گھنٹے کے لیے ہو، چاہے کتنے وقت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو اعتکاف نفلی کہتے ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف سنت علی الکفایہ، اور نمبر 3 اعتکاف نفلی۔ اعتکاف سنت علی الکفایہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اس امور کو انجام دیا کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اس کے بعد سے یہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا۔ اب اعتکاف کرنے والے کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جو شخص اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں تشریف لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اعتکاف کرنے کی وجہ سے اگر وہ ایمان یعنی اس کے عقیدے ٹھیک ہوں اور احتساباً اس کی نیت ٹھیک ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو بندہ 1 دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے، جو بندہ 1 دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے درمیان، اس بندے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتا ہے، اتنی دوری کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 خندقوں کی مسافت کی دوری اس کے اور جہنم کے درمیان کر دیتا ہے، اور اس کی دوری اتنا بتایا ہے کہ آسمان اور زمین میں جتنی دوری ہے اتنا دور اس بندے کو یعنی معتکف کو، اعتکاف کرنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بتائے ہیں معتکف کے لیے، لیکن عزیزان گرامی افسوس کی بات یہ ہے کہ
ہمیں اعتکاف میں بیٹھنے کا شوق اور جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے، حالانکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت کا وفات ہونے سے پہلے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 دن کا نہیں بلکہ 20 دن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمائے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں اور اپنے گناہوں کو اللہ تعالی سے معافی کرا لیں۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والوں کو وہ چیزیں بھی حاصل ہوتی ہے جبکہ بندہ اعتکاف کی حالت میں نہ ہو کر کے اگر کوئی بندہ کسی بیمار کی تیمارداری میں لگا ہوا ہو یا جنازے میں شریک ہوتا ہو تو اعتکاف کرنے والوں کو اس کی تیمارداری کا بھی ثواب مل جاتا ہے، اور جنازے میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے اعتکاف میں بیٹھے رہے تو اللہ تبارک و تعالی ان امور کا بھی ثواب عطا فرما دیتے ہیں جن امور کو وہ غیر اعتکاف کی حالت میں انجام دیا کرتے تھے، اور اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ اس امور کو انجام نہیں دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا کر دیتے ہیں، اس کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اور اعتکاف کرنے والوں کو شب قدر بھی نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تم تلاش کیا کرو، اور خاص طور پر پانچ راتوں میں تلاش کیا کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں کو تم تلاش کیا کرو۔ جو بندہ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اس نعمت سے بھی نوازتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم مساجدوں میں اعتکاف کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کو اور زندہ کرنے اور اجاگر کرنے کے لیے ہمیں ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔